ایک جو اہم سوال عام لوگ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے، کل ہم پروگرام کے اندر بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ انڈیا کے پاس کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ ہمارے پانی کو روک کے ڈائیورٹ کر لے، اپنے سسٹم کے اندر ڈال دے اور پاکستان کی طرف پانی آئی نہ، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر وہ پانی روکے گا تو کہاں پہ رکھے گا، ایونچولی تو پانی کو نیچے ہی آنا ہے. تو انڈیا کیا پانی کو ڈائیورٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو کل جواب دیا کہ اگر ہمارے پانی کو ڈائیورٹ کیا گیا تو ہم اس کو ایکٹ آف وار سمجھیں گے. میمن صاحب جی، اس وقت تو انڈیا کے پاس ایسی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ان کے پاس ریزروائرز ہیں جس میں وہ پانی جمع کر کے روک لیں، نہ ہے ڈائیورژن کی کوئی، نہ ہی وہاں پہ ایسی کوئی فیسلٹی ہے جس کے تھرو جو کسی بھی طرح سے وہ پانی کو روک سکیں. اور اگر وہ ایسا کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں یا کچھ ایسے انتظامات کرتے ہیں تو وہ بھی دسوں سالوں کا مطلب ڈیکیڈز کا معاملہ ہے کہ وہ ایسا کچھ کر سکیں. تو اگلے 10-15 سال تک وہ ایسی کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے پانی کو روک سکیں یا ہمارے پانی کو ڈائیورٹ کر سکیں. پانی ہمارا انشاءاللہ آتا رہے گا. صرف یہ جو ٹی ٹی کے جو ہمارا جو ایک چینل ہے کمیونیکیشن کا، دونوں جگہ کمشنر کسی وقت بھی بات چیت کر سکتے ہیں، میٹنگز میں بلا سکتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ معطل کیا رہے گا. اور جو ڈیٹا ہے وہ جو ہمارے فلڈ میں ان کا وہ دیتے ہیں وہ شاید اس فریکوینسی سے تو نہ دے دیں جو معاہدہ ہوا تھا 1989 میں فلڈ ڈیٹا ایکسچینج کا، لیکن جو انٹرنیشنلی بھی اور آبلیگیشن ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بڑا فلڈ آتا ہے تو پھر تو وہ پابند ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ ہمیں اس کو انفارم کریں اس کے بارے میں. تو اس کے ابھی معطلی کا جو ہے نا بالکل صحیح. میم صاحب میرے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب آپ کے ساتھ وہاں لاہور کے اندر ہی موجود ہیں، حسن اجوبی میرے ساتھ ہیں، دونوں آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب پہلے سوال کر لیجیے گا. جی. اب میمن صاحب یہ فرمائیں کہ جب راوی، ساتلج اور بیاس وہ تو پانی انڈیا کو مل گیا، ادھر سے تو ہمیں پہلے ہی جو فلڈ آ جائے یا ان کو ایکسیس واٹر آ جائے تو وہ بھیج دیتے ہیں، ورنہ ان کی طرف سے کچھ نہیں آ رہا. اب یہ جیلم اور چناب کے اوپر جو وہ ڈیمز بنا رہے ہیں اس کا پانی روکنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور جیلم جو آپ کا ڈیم تھا اس کے اوپر تنازعات، تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ آر دے میکنگ ڈیمز، بلڈنگ ڈیمز وداؤٹ کانسنٹ آف پاکستان؟ نہیں، وداؤٹ کانسنٹ نہیں ہے. کشن گنگا کے بارے میں انہوں نے جیسے 1994 میں ہمیں مطلع کیا تھا، اس کی ڈیزائن دیا تھا، اور جو اس وقت دوسرا ایک ڈیم جو چناب پہ بن رہا ہے رتلے، اس کا انہوں نے 2012 میں ہمیں اس کا ڈیزائن دیا تھا، اور اس پہ ہمارے اعتراضات تھے اور جو کمیشن لیول پہ ڈسکس ہوتے رہے ہیں. جو اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں کچھ معاملات متنازع رہے کہ جب پاکستان اس کو لے کے جانا چاہتا تھا کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس، یہ کورٹ جو ہے بنتی ہے اسپیشلی اس تنازع کے لیے، اور انڈیا جو ہے نا وہ اس کو نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس کے لیے راضی تھا کہ ٹھیک ہے ہم ان دونوں مدر میں جو ہمارے ٹیکنیکل اعتراضات ہیں کشن گنگا اور رتلے میں، اس پہ اس کو ہم نیوٹرل ایکسپرٹ پہ لے جا کے، اور وہ یہ کیونکہ ورلڈ بینک گارنٹر ہے ان دونوں شکوں کے لیے، تو ورلڈ بینک نے بھی یہی کہا تھا کہ نیوٹرل ایکسپرٹ اپائنٹ کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان بضد رہا. پھر اس وجہ سے جو ہے نا کچھ معاملات متنازع ہو گئے کہ پاکستان کورٹ میں جانا چاہتا تھا اور انڈیا نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس، تو اور اسی کے بیک گراؤنڈ میں انڈیا نے پھر یہ خط لکھا کہ جی اس ٹریٹی کو نیگوشیٹ کیا جائے. اچھا شیراز میمن صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر سپوزٹلی کوئی پاکستان کا جو پانی ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہندوستان کو اقدامات کرتا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس میں تو یعنی کم از کم 10 سال کا عرصہ ان کو لگ سکتا ہے کہ پانی کو بند کرنے کے حوالے سے. اگر چائنا ہندوستان کا پانی بند کرنا چاہے اور وہ پانی جو ہے وہ کتنے عرصے میں بند کر سکتا ہے، کیپنگ ان مائنڈ کہ جو چائنیز کی کیپیسٹی ہے، جو ان کے پاس ایبلٹی ہے ٹو کنسٹرکٹ ڈیمز، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جواز تو اگر ہندوستان پاکستان کا پانی روکے گا تو جواز تو چائنا کو وہ خود فراہم کرے گا، جو کام وہ خود کر رہا ہے، تو اگر چین بھی وہی کام کرے تو پھر انٹرنیشنلی تو وہ جسٹیفائڈ ہوگا نا چائنا بھی. جی اس میں ایسے ہے کہ ہمارے جو 3 دریا جو ہمیں ملے ہیں اس میں صرف دریائے سندھ جو ہے نا وہ چائنا سے تبت کی لیک
سے جو ہے نا وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اس کا تقریباً 5% پانی چائنا سے، اور اتنا ہی 5% پانی جو ہے وہ انڈیا سے شامل ہو کے 10% پانی آتا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کیچمنٹ سے. اس کا باقی 90% پانی جو ہے نا وہ سارا ہمارا پاکستان کا اپنا کیچمنٹ ہے. تو اگر چائنا نے اس پہ ڈیم بھی بنایا ہے اس پہ، لیکن وہ پانی کو ظاہر ڈیم بناتے ہیں وہ ہائیڈرو پاور کے لیے، تو ہائیڈرو پاور میں آپ اس کو پانی کو روکتے نہیں ہیں، اس میں آپ کا نقصان ہوتا ہے. آپ پانی چھوڑتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے. پانی چھوڑ کے آپ بجلی بنا کے پانی نیچے چھوڑ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے پانی باقی جو رہا جہلم اور چناب کا معاملہ، تو جہلم اور چناب، جہلم جو ہے نا سری نگر سے 100 کلومیٹر اوپر کشمیر سے ہی اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور چناب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہماچل پردیش سے جو ہے نا اس کی شاخیں آتی ہیں، وہ چائنا سے پانی نہیں آتا ہے. تو اس میں اس کا کہ جو جہلم انڈس پہ تو انڈیا کے پاس نہ کوئی ایسی کوئی کیپیسٹی ہے، نہ وہ ہمارا پانی روک سکتا ہے. کسی بھی 10% پانی میں سے بھی وہ کتنا روک سکتے ہیں یا آپ کو سمجھ سکتے ہیں اس میں سے ان کو کے پاس کوئی ایسا بڑا ڈیم بنانے کا ہے یا اس پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی، کیونکہ وہ بہت دور ہے، اس کو ڈائیورٹ کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب دوسرا آ جائیں جہلم پہ. جہلم کا جو ہے نا اس پہ ان کے 3 پروجیکٹ ہیں جس میں وہ ہائیڈرو پاور بناتے ہیں، اڑی 1، اڑی 2 اور یہ جہلم کے اپر جہلم کا. اس میں بھی اگر انڈیا پانی روکے تو وہ چند دن تک، چند گھنٹوں تک کے لیے پانی روک سکتا ہے. اس کے بعد اس میں بھی ان کو اپنی جو ہائیڈرو پاور ہے وہ کمپرومائز کرنی پڑے گی. تو اس کا نقصان ہمیں نہیں ہے، اس کا نقصان انڈیا کو ہے. جو وہ جتنی دیر پانی روکے گا اتنی دیر ان کو وہ وہاں پہ بھی بڑا ڈیم بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اس وقت کوئی پلاننگ میں ہے نہ وہ بنا رہے ہیں. ہاں جہاں تک چناب کا معاملہ ہے، چناب کا 100% پانی انڈیا سے آتا ہے، انڈین ہماچل پردیش صوبے سے، اور ان کا جو ہے نا وہ کشمیر سے اور جموں سے. تو اس میں وہ ان کا ایک کیسکیڈ آف ڈیمز، ان پہ وہ کچھ ڈیم بنا چکے ہیں، لیکن وہ ڈیم ان کے جو ہے ان میں ریزروائر نہیں ہے، جس کو ذخیرہ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. صرف ایک پونڈ ہوتا ہے جس میں فلکچویشن جو پانی کے دن رات کی ہوتی ہیں. تو اس میں بھی ابھی ان کے پاس ایسی گنجائش نہیں ہے. بغلیار کے بعد ان کے پاس تھوڑی سی گنجائش ہے، وہ بھی سردیوں کے مہینوں میں، کہ وہ پانی کو 25-26 دن کے لیے اگر چاہیں تو روک سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی ان کا نقصان زیادہ ہے کہ وہ 25-26 دن پھر بغلیار سے ان کی بجلی اور بالکل